زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ میں سے ایک کہانی آئی واز کمیٹنگ اے سلو سوئسائڈ کا اردو ترجمہ۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، ریاض الاسلام خان کی زبانی۔ میں آہستہ آہستہ خودکشی کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خود کو پرسکون کیسے رکھا جاتا ہے۔ 6 ماہ پہلے تک میں زندگی کو تیز رفتار گیئر میں گزار رہا تھا۔ میں ہر وقت تناؤ میں رہتا، کبھی پرسکون نہیں ہوتا تھا۔ ہر شام جب کام سے گھر لوٹتا تو فکروں میں گھرا اور اعصابی تھکن سے چور ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا، پول تم خود کو تباہ کر رہے ہو، ذرا رفتار کم کرو، ذرا آرام کرنا سیکھو۔ میں صبح تیزی سے اٹھتا، تیزی سے ناشتہ کرتا، تیزی سے شیو کرتا، تیزی سے کپڑے پہنتا اور گاڑی ایسے چلاتا جیسے اگر اسٹیئرنگ وہیل کو مرتا ہوا آدمی گرفت میں جیسے لیتا ہے، نہ پکڑا تو کھڑکی سے باہر اڑ جائے گا۔ میں اتنا تیز تھا کہ سونے کی بھی جلدی کرتا تھا، جیسے نیند بھی دوڑ لگا کر آنی چاہیے۔ میری حالت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ میں ڈیٹرائٹ کے ایک مشہور اعصابی ماہر کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، خود کو پرسکون رکھنا سیکھو۔ ویسے اس نے مجھے وہی آرام کے اصول بتائے جو اس کتاب کے صفحات 210 سے 240 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر وقت آرام کے بارے میں سوچا کرو، کام کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، کھاتے وقت اور سونے کی کوشش کرتے وقت بھی۔ گویا یہ سوچنا بھی ایک بہت ضروری کام تھا جو اس نے بتایا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے خود کو تباہ کر رہا تھا کیونکہ مجھے آرام کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے باقاعدہ آرام کی مشق شروع کر دی۔ اب جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں تو سونے کی کوشش نہیں کرتا جب تک کہ میں جان بوجھ کر اپنے جسم اور سانسوں کو مکمل طور پر پرسکون نہ کر لوں۔ اور اب میں صبح اٹھتا ہوں تو تازہ دم ہوتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ پہلے میں صبح ہی تھکا ہوا اور تناؤ میں مبتلا اٹھتا تھا۔ اب میں کھاتے وقت بھی آرام کرتا ہوں اور گاڑی چلاتے وقت بھی۔ یقیناً میں ڈرائیونگ کے دوران ہوشیار رہتا ہوں، مگر اب میں اعصاب کے بجائے دماغ سے گاڑی چلاتا ہوں۔ سب سے اہم جگہ جہاں میں خود کو پرسکون رکھتا ہوں وہ میرا کام ہے۔ دن میں کئی بار میں سب کچھ روک کر خود کو دیکھتا ہوں، خود کا جائزہ لیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں مکمل طور پر ہوشیار اور پرسکون ہوں یا نہیں۔ اب جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میں اسے اس طرح سے نہیں لیتا، اس طرح نہیں جھپٹتا جیسے کوئی مجھ سے پہلے اٹھا لے گا۔ اور جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اتنا پرسکون ہوتا ہوں جیسے سویا ہوا بچہ۔ نتیجہ یہ ہے
کہ زندگی اب کہیں زیادہ خوشگوار اور لطف اندوز ہو گئی ہے. یعنی زندگی اب کہیں زیادہ خوشگوار اور پر لطف ہو گئی ہے کہنا زیادہ بہتر ہے. اور میں اعصابی تھکن اور اعصابی فکروں سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اسے مزید تفصیل سے بتاؤں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو مشورہ آپ کو دینا تھا وہ دے دیا ہے. سننے کے لیے شکریہ.